يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان جو بات بھی زبان سے نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایک نگراں تیار رہتا ہے. کیا معنی کہ جو بات بھی انسان کی زبان سے نکل رہی ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے. اور الفاظ یہ ہیں کہ ما یلفظ من قول، کوئی بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایک ایک لفظ جو منہ سے نکل رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ریکارڈ ہو. پہلے زمانے میں تو ریکارڈ کا تصور نہیں تھا، لیکن آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی تمام باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں. تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جو لفظ بھی نکلے گا ہمارے منہ سے وہ ریکارڈ ہوگا. اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اسی طرح اپنی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کا بھی جواب دینا ہے کہ یہ لفظ تم نے صحیح کہا تھا یا غلط کہا تھا، اور اس سے کسی کو فائدہ پہنچا تھا یا نقصان پہنچا تھا، اس کا حساب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو زبان ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، ایسی نعمت ہے کہ ہمیں اس کے فائدوں کا احساس نہیں ہوتا. یہ زبان کے ذریعے ہمارے دل میں جو خیال آتا ہے، جو بات ہم دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں، بغیر کسی وقفے کے وہ دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے زبان کا، دل کا رشتہ، دماغ کا ایسا رشتہ رکھا ہے. دل میں ایک بات آئی اور بلا تاخیر وہ زبان پر آ گئی اور ہم نے اپنی بات پہنچا دی. یہ نعمت جن لوگوں کو میسر نہیں، گونگے ہیں، یا میسر تھی مگر کسی بیماری کی وجہ سے وہ قوت گویائی سے محروم ہو گئے، بولنے کی طاقت سے محروم ہو گئے، ان کی آپ بےتابی کا، ان کے صدمے کا، ان کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے. میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے آواز، زبان کی آواز وہ اس طرح بند ہو گئی کہ جب تک وہ کوئی آلہ یہاں پر لگا کر نہ رکھے زبان سے کوئی بات نہیں. اب ایک آدمی ایک بات کہنا چاہتا ہے دوسرے سے، اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہے، مگر کہہ نہیں سکتا. پہلے وہ آلہ ڈھونڈے گا، یہاں لگائے گا، پھر بات کرے گا. اللہ جل جلالہ نے یہ آٹومیٹک نظام، خودکار نظام ایسا عطا فرما دیا ہے کہ اس سے ہم اپنے دل کی جو بات کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. قوت گویائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی اس زبان کے ذریعے. اس کی نعمت کا احساس نہیں ہوتا اور ہم اس زبان کو بے محابہ دے دیکھے بغیر کہ بات صحیح نکل رہی ہے یا غلط نکل رہی ہے اس کو استعمال کرتے چلے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالنے والی کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اس کی زبان. نہیں، زبان کے اتنے گناہ ہیں کہ انسان اگر اور بھی سب باتیں ٹھیک ہوں اس کی، لیکن زبان خراب ہو اور زبان سے وہ غلط باتیں نکال رہا ہو، یا جھوٹ بول رہا ہے، یا غیبت کر رہا ہے، یا کسی پر الزام لگا رہا ہے، یا بے تحقیق افواہیں پھیلا رہا ہے، تو اس کی زبان کا نکلا ہوا ایک ایک لفظ گناہ ہے. تو انسان کو فرمایا کہ جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے والی کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اس کی زبان. اور اس زبان کے بہت سارے گناہ ہیں. اس زبان کے ایسے گناہ ہیں کہ ہم لوگ ان کا خیال نہیں کرتے. نماز روزے کے پابند ہیں، جماعت میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، صف اول کے لوگ ہیں، لیکن زبان قابو میں نہیں اور اس سے گناہوں کا ارتکاب ہوا. اور خاص طور سے آج ہمارے زمانے میں یہ جس طرح کی سیاست چل گئی ہے،
ایک دوسرے پر گالی گلوچ، ایک دوسرے کے اوپر الزامات، بلا تحقیق الزامات، اور برے برے الفاظ سے کسی کو یاد کرنا، کسی کا ایسا نام رکھ دینا، برا نام رکھ دینا، یہ سب زبان کے گناہ ہیں اور معاشرہ ان کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ اللہ بچائے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بات زبان سے کہہ رہے ہیں۔ دیکھو، ایک تو زبان کا وہ گناہ ہے جو ہر انسان جانتا ہے، جھوٹ ہے۔ مثلا کوئی انسان بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، کوئی مذہب ہو، کوئی دین ہو، یہاں تک کہ دہریہ ہو، ملحد ہو، وہ بھی جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو جھوٹ کو ہر مسلمان الحمدللہ جانتا ہے، لیکن کچھ خفیہ قسم کے جھوٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ جان بوجھ کر جھوٹ تو کوئی ایسے ہی بے حیا بولتا ہوگا، لیکن ایسے جھوٹ کہ جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، جھوٹ کے حکم میں قرار دیا، وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو بات بھی سنے تحقیق کے بغیر اس کو آگے بیان کرے۔ ایک بات سنی کہ فلاں واقعہ ہو گیا ہے، تحقیق کی نہیں کہ وہ باقی ہوا ہے یا نہیں، سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور آپ نے آگے چلتا کر دیا دوسرے کے سامنے کہ جی فلاں جگہ یہ واقعہ پیچھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگرچہ تم نے جھوٹ کا ارادہ نہیں کیا تھا، کسی اور سے ایک بات سنی اور تم نے آگے چلتی کر دی، تو اس کا یہ بھی ایک جھوٹ ہے، یعنی یہ بھی ایک جھوٹا ہونے کے لیے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ تمہارا فرض ہے کہ دوسرے تک بات کو پہنچانے سے پہلے تحقیق کرو کہ واقعی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب لوگوں میں اس طرح کی باتیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں کہ فلاں شخص نے اتنے اربوں روپیہ لوٹ لیا، مشہور ہو گئے لوگوں میں۔ تحقیق کی کوئی دلیل ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تم سے پوچھے کہ تم نے فلاں پر یہ الزام لگایا تھا، لاؤ اس کی دلیل، کوئی گواہ لاؤ، کوئی ایسی چیز باہر ساتھ بیٹھ کر جو اس الزام کو ثابت کر سکو گے؟ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات کہ جو بات سنی اس کو آگے چلتا کر دیا، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اور انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اس سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا دروازہ بند کیا ہے، اگر آدمی اس پر عمل کرے، سارے انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ بھئی کوئی بات ہم آگے نہیں پھیلائیں گے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے، تو معاشرے میں جو ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، یہ سارا دروازہ بند ہو جائے۔ یہ افواہیں پھیلانا، یہ افواہیں جو پھیلائی جاتی ہیں اسی طرح ہوتی ہیں، اصل بنیاد کچھ بھی نہیں ہوتی، اور پر کا کبوا بنا لیا جاتا ہے، اور ہر ایک آدمی کہتا ہے جی یہ ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ تو فلاں نے تو یہ کام کر لیا۔ باقاعدہ لوگوں کے پاس اعداد و شمار اپنے بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے اتنے کروڑ کھا لیا، فلاں نے اتنا ارب کھا لیا۔ بھائی تمہارے پاس اگر دلیل ہو تو بے شک کہو، وہ بھی کہنا بلا وجہ کہنا جائز بھی نہیں ہے، غیبت ہے وہ بھی، لیکن اگر کہیں ضرورت پیش آئے ملک کی، ملت کی فلاح و بہبود کے لیے، تو اس حد تک بھائی گنجائش ہے جس کی تمہیں پوری تحقیق ہو تو بیان کر، لیکن بلا تحقیق یہ الفاظ زبان سے نکالتے رہنا یہ ایسا عذاب ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ ایک لڑائیوں کا، جھگڑوں کا مرکز بن گیا۔